وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہماری یہ گفتگو کہ جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے وار گفتگو کا عنوان ہے تزکیہ نفس قرآن مجید کی روشنی میں۔ اس کے لیے جس آیہ شریفہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، سورہ جمعہ کی بہت مشہور آیہ شریفہ ہے، ہر ہفتے آپ لوگ نماز جمعہ میں حتماً سنتے ہوں گے انشاءاللہ۔ تقریباً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا کہ جو ان کے اوپر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، تلاوت کرے، تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے۔ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس یا تزکیے کو لے کے بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں دوسرے طرف سے یا دوسرے طرح سے بھی تزکیے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم نے عمداً اس آیہ شریفہ کا انتخاب کیا ہے۔ کیوں اس آیہ شریفہ کا انتخاب کیا ہے؟ انشاءاللہ جب ہماری گفتگو آخر مرحلے میں آئے گی اور جب ہم نتائج دیں گے تو اس بات کو واضح کریں گے۔ آخر یعنی آج کا آخر نہیں، سلسلے کا اختتام۔ یہ جو آیہ شریفہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے اہداف میں سے تزکیے کو بیان کیا گیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی جس کی پہلی شب ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، عظمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس مہینے میں اپنا رینیویشن کر لیں۔ رینیویشن ہی کہیں گے نا، جب مکان کو پھر سے ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے، تبدیلی کی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، یہی لفظ استعمال ہوگا، کچھ اور۔ یا بعض خاص موقعوں پہ فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں خون تکونی، یعنی پورے گھر کو ایک دم ہلا ڈالا، اس کو اٹھا کے ادھر سب صفائی کیا، اس کو ادھر رکھ دیا، اس کو ادھر رکھ دیا، سب ایک دم صاف کر کے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ یوں تو پورے سال ہم کو یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن ماہ رمضان ان کاموں کے لیے ایک مخصوص مہینہ ہے، بڑی عظمتیں بیان ہوئی ہیں اس کی۔
ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے یقیناً کچھ چیزیں آپ نے حتماً پڑھی ہوں گی. ہم اشارہ کرتے ہیں اگر نہیں پڑھی ہیں تو کوشش کیجیے کہ ان کو دیکھ لیں تاکہ ماہ رمضان کے درک کرنے کا ایک تھوڑا سا وہ مل جائے ہم کو. خطبہ شعبانیہ سر فہرست نام آتا ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ کہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ارشاد فرمایا تھا, اور اسی طریقے سے 8ویں امام کا بھی یہ خطبہ ہے. دوسرے ائمہ کی روایات. امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے استقبال ماہ رمضان کی. اور اس کے علاوہ بہرحال اور بھی چیزیں, حد اقل یہ 2-3 چیزیں آپ دیکھ لیں تو خود ماہ رمضان سے متعلق ایک ہلکا سا اندازہ ہوگا کہ یہ ایک الگ قسم کا مہینہ ہے, یعنی جس میں ہماری ذمہ داریاں بہت کچھ بڑھ جاتی ہیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ابھی ہم نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کی طرف زیادہ جائیں کہ ہماری اصل گفتگو پھر رہ جائے گی. دیکھیں, انسان کو کسی بھی چیز سے ہٹانے کے لیے دوسری چیزوں میں اس کو بزی کیا جاتا ہے. اب چاہے ہم خود سے ہو جائیں یا کیا گیا ہو, ہم لوگ ماہ مبارک رمضان, بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی رونق ہوتی ہے ماہ رمضان میں, وہ کبھی ان سے پوچھے کہ رونق کہتے کس کو ہے. ان کو بازاروں کی رونق کا ذکر ہوتا ہے, ہوٹلوں کی رونق کا ذکر ہوتا ہے. اس طرف اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ یہ جو نفس و جان کی رونق ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان اپنے نفس کی اوور ہالنگ, سروسنگ کا مہینہ ہے, چینج کر دینے کا مہینہ ہے, تبدیل کر دینے کا مہینہ ہے. جس شکل میں آج ہم ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں, خدا سے دعا کریں کہ اسی شکل میں ماہ رمضان سے باہر نہ آنے پائیں. بدترین شکل وہ ہوگی ہماری کہ جیسے ہم ماہ رمضان میں جیسے نفس کو لے کے داخل ہوئے ہیں, ویسے ہی نفس کو لے کے ہم ماہ رمضان سے باہر آ جائیں. توفیق دی اللہ نے. حد اقل ہم لوگ جتنے لوگ ابھی آج کے تاریخ میں زندہ ہیں, چاند ہو گیا ہے, ہم نے ماہ مبارک رمضان اس سال کا درک کر لیا. بنوانے کیلنڈر بھی درک کیا. آگے کی چیزیں پھر ہمارے اعمال, معرفت اس پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ اگلے سال کا ماہ رمضان ہم کو مل جائے. کوئی لے سکتا ہے گارنٹی؟ اس سے پہلے استقبال سے متعلق گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے یہ جملہ عرض کیا تھا, یہاں پہ صرف آپ کو یعنی آپ کے سامنے اشارتاً کہتے ہوئے آگے بڑھیں. روایت میں ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ زندگی کی آخری نماز ہے. اور ہو سکتی ہے, کوئی آدمی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی ہم لوگوں نے مغربین تو سبھی نے پڑھ لی, کون گارنٹی لے گا کہ فجر تک ہم زندہ لے سکتا ہے کوئی گارنٹی؟ لہٰذا یہ جو مغربین پڑھی ہے یہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. کچھ گھنٹوں کے فاصلے کے لیے جب ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ سمجھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے, تو یہ تو پورے سال کا فاصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان. اگر اگلے سال ماہ رمضان میں زندہ ہے تو کیا کہنا, پھر ہم کو موقع ملے گا. نقصان نہیں ہے اس میں, لیکن اگر نہیں رہے تو پھر وہ سعادتیں, وہ عظمتیں, وہ برکتیں کہاں سے لائیں گے؟ مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتے. خاص کر کے وہ مہینہ کہ جس کے لیے ایک دو روایت نہیں, ایک دو بات نہیں, ایک دو آیت نہیں, ایک دو جگہ سے نہیں, نہ نے کتنی آیتیں, ائمہ کے مسلسل اقوال, اتنے سارے خطبات, اتنی ساری چیزیں ماہ رمضان کی عظمت, شرافت, کرامت اس پہ گفتگو کر رہی ہیں. اس مہینے میں اللہ کا خاص شرف ہوتا ہے, رحمت الہی زیادہ سے زیادہ نازل ہوتی ہے.
البتہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ رحمت الہی زیادہ سے زیادہ نازل ہوتی ہے. ایک وہ رحمت ہے کہ مثلا بارش تیز ہوتی ہے تو جو بھی کھلے میں ہوگا سب پہ اتنا ہی پانی گرے گا. خوب رحمت الہی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. ایک رحمت وہ ہوتی ہے کہ جو مثلا دسترخوان لگا دیا گیا اور کھانا رکھ دیا گیا، اب چاہے کھانا کم ہو یا زیادہ ہمارے پیٹ میں اتنا ہی جائے گا جتنا ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھائیں گے. ماہ رمضان میں رحمت پروردگار کا دسترخوان لگا ہوا ہے. بارش کی طریقے سے خود بخود ہمارے اوپر نہیں پڑنے والا ہے، کھانے کی طریقے سے ہم کو اٹھا کے خود اپنے جسم اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے. جتنا ہم نے اٹھا لیا اتنا ہمارا ہے، نہیں اٹھا پائے تو دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم خالی اٹھ جائیں گے اور اس میں سے ایک ذرہ بھی ہمارا نہیں ہوگا. تو جو ماہ رمضان کا شرف ہے، جو عظمت، جتنی بھی اس کی تعریف کی گئی ہے ساری تعریف ایسے ہی ہے کہ ہم کو خود بڑھ کے حاصل کرنا ہے. اجباری نہیں ہے اس میں سے کوئی، خود ہم کو حاصل کرنا ہے. عظمتوں کا مہینہ ہے، شرافتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دروازہ کھولا ہے. ائمہ کی زبان میں اس مہینے کو شہر الاسلام بھی کہا گیا ہے. شہر الاسلام، اسلام کا کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں لوگوں کو آمادہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کریں. اسلام کو ہم سمجھیں، درک کریں. مولا کائنات نے کیا تعریف کی ہے ابھی، پھر بیچ میں اگر آگے جائیں گے تو بات تفصیلی ہوتی جائے گی، لیکن تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھیں. مولا کائنات نے اسلام کی تعریف کیا بیان کی؟ شروع ہی یہیں سے کی، الاسلام ہوا تسلیم، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ مہینہ ہم کو پریکٹس کرواتا ہے تسلیم ہونے کا. تسلیم سمجھتے ہیں؟ کہتے نہیں فلاں نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، یعنی حوالے کر دیا اللہ کے حوالے، اسلام کے حوالے، نظام کے حوالے. صبح سے شام تک وہ ساری چیزیں کہ جو ہم پہ حلال تھی، پورے سال حلال تھی، باقی مغرب سے لے کے فجر تک حلال ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے فجر سے مغرب تک ان ساری چیزوں سے پرہیز کیا. یہ ہے تسلیم. یعنی ہم اس بات پہ آمادہ ہیں کہ پالنے والے، جو عام حالات میں تو نے ہمارے لیے نظام و سسٹم بنایا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر اس سے 2 قدم آگے بھی تو حکم دے گا تو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار. تسلیم، ہم اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، تیرے حوالے کر رہے ہیں. پریکٹس، اپنے آپ کو ایک خاص نظام کے تحت چلنے کی پریکٹس، سسٹم کو فالو کرنے کی پریکٹس، سسٹم کی تبدیلی کو ایکسپٹ کرنے کی پریکٹس. تبدیلی ہے کہ نہیں سسٹم کی؟ اور اسلام نے اس کو پہچانوایا ہے بہت قاعدے سے، عادت ڈلوائی ہے ہماری. ٹھیک ٹھاک کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا گئے تکبیرۃ الاحرام کا، اللہ اکبر، اب نہ کھائیں گے، نہ پانی پیئیں گے، نہ بات کریں گے، نہ ادھر ادھر. کیا ہوا؟ کیوں نہیں کر؟ صاحب حرام ہے، تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا. سال میں 1 مرتبہ روزہ رکھا، جیسے ہی اذان فجر ہوئی، مبتلات روزہ، جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ سب کو حرام کر دیا. تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے توفیق دی، حج پہ گئے، احرام باندھا، جن حلال چیزیں تھیں اب وہ حرام ہوئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ کہ صرف سسٹم کی پریکٹس ہے، سسٹم کے چینج ہونے کی بھی پریکٹس ہے. یہ ایک الگ موضوع ہم نے عرض کیا کہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے.
یہ پریکٹس کرائی جائے. یہ شہر اسلام، شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ ہے. لہٰذا اس میں ہم اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے آمادہ محسوس کرتا ہے، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ محسوس کرتا ہے، آمادہ ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ ہم ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. خوب یہ ہوتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارا دل آمادہ ہوتا ہے. بہترین موقع ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے. بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کریں، خود کو زیادہ سے زیادہ تسلیم کریں. تسلیم بھی وہی مسئلہ جیسے بھی ہم نے تقوی سے متعلق عرض کیا کہ یہ نہیں کہ مثلا ہم نے یا تو پھر یہ کہ انسان پوری طریقے سے، وہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں. پریکٹس. آج ہم نے ابھی ہم لوگ خود اپنا حساب لیں، تھوڑا سخت ہے، ناانصافی کے چانسز ہوتے ہیں، اس میں ناانصافی نہ کریں، انصاف سے. آج صبح سے شام تک میں کتنا کام ہم نے ایسا کیا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی اور اس میں مقصد نہیں تھا. حتیٰ جنت و جہنم بھی اس میں مقصد نہیں تھا، صرف رضا الہی. جب بستر پہ لیٹے تو جتنا کام ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اگر 10%، 50% مان لیجئے کیا ہے، تو ہم نے 50% اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اللہ کے حوالے. اس کا مطلب کیا کہ ابھی 50% باقی ہے ہمارے پاس. یہ وجود ہمارا ذاتی اور اپنا وجود نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا وجود ہے جو ہمارے پاس امانت ہے. امانت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پورا کے پورا ہم تسلیم کریں. یہ جو 50% باقی رکھا ہے ہم نے، یہ غلط ہے. اس کے لیے استغفار ہونا چاہیے. پالنے والے معاف کر دیں، نہیں کر پائے، اس سے زیادہ نہیں ہو پایا، کل کوشش کریں گے کہ یہ بھی نہ بچے. مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے. پالنے والے یہ بھی جو 50%، حتیٰ 10% بھی اگر ہے ہمارا اپنا وجود ہمارے پاس، اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگے. پالنے والے معاف کر دیں، یہ 10% رہ گیا. یہ بھی ہم کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تیرے حوالے کر دیں. تسلیم. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں کہ لا کے دے دینا، اٹھا کے رکھا ہے دے دیا، نہیں. امانت داری، اللہ نے سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے مطابق اللہ کے لیے کام کرنا، بس اسی کے نام تسلیم. اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے، دنیا کی جو باقی چیزیں بطور امانت ہوتی ہیں، جب دے دیتے ہیں تو چلی جاتی ہیں. جب اللہ نے ہمارے وجود کو ہم سے مانگا ہے اور جب ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اس کے عوض میں ہم کو فائدہ ملتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. کوئی چیز جاتی نہیں ہے، کچھ کم نہیں ہوتا ہے، کچھ کھوتا نہیں ہے، کچھ گیا نہیں ہمارے پاس سے، تب بھی نہیں نکل پاتا کیونکہ تسلیم نہیں کرتا. اسلام کا مہینہ ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تسلیم کریں. جن چیزوں کا حکم اس پہ عمل، جن چیزوں سے منع ان سے پرہیز. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اسلام کے آثار بڑھتے ہیں، جو اثرات ہیں، جو نتائج ہیں وہ بڑھتے ہیں ہمارے سامنے. خضوع و خشوع زیادہ ہوتا ہے، عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے نہیں عبادتیں کریں کہ نہیں اس مہینے میں ہوتی ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو کیا، نہیں کریں گے تو مثلا وہ جو فائدہ ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں. یہ تسلیم کرنے کے نتیجے میں جب نفس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو کہ اللہ ہم سے اس مہینے میں کیا چاہتا ہے، اب اگر معلوم ہو جائے کہ مثلا فلاں کام کریں اور صرف اللہ کے لیے خضوع و خشوع کی بنیاد پہ اس کام کو انجام دیں، تو یہ اصل عبادت ہے، کیفیت والی عبادت، نفس کی حالت والی. اور جب انسان اس بیس پہ کہ نہیں مثلا بالفرض مثال کے طور پہ شب جمعہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائے کمیل،
نہیں پڑھنی ہے، پڑھنی چاہیے، شب جمعہ پڑھتے ہیں، پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا. تو بعض اوقات اس میں ہوتا ہے کہ جب انسان شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے دیکھتا ہے کتنے صفحے بچے. یہ تسلیم والی دعا کمیل نہیں ہے، تسلیم والی نہیں. ہوتا ہے کبھی، اللہ نہ کرے ہوتا، لیکن بہرحال بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پلٹ کے دیکھا کتنے صفحے بچے. قرآن خوانی میں بیٹھے ہیں، ایک پارہ پڑھنا ہے، اب یا تو صفحہ دیکھیں گے پلٹ کے کتنے بچے، یا گھڑی دیکھیں گے 40 منٹ کا 20 منٹ ہوا، ابھی آدھا پارہ ہوا، آدھا بچا. یہ تسلیم والی تلاوت نہیں. نفس ابھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں آمادہ ہوا ہے نفس؟ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے. گھر والے محبت میں زبردستی کھلاتے ہیں. ایک روٹی لا کے رکھی، 2 نوالا کھایا، دیکھا بھی کتنی بچی، ابھی آدھی اور بچی ہے، چلو ٹھیک ہے، جھیلیں گے، وہ بھی کس طریقے سے جھیل لیں گے. زبردستی گھر والے کھلا رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے، نفس آمادہ نہیں ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے اس کو کھانے کے لیے، لیکن ٹھیک ہے ابھی کھلائی جا رہی ہے، ضرورت ہے اس لیے کھا زبردستی. اور ایک مطلب ایک بھوکا ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، جب شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو تو ایک کی جگہ 2 روٹی بھی انسان کھا لے تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کب ختم ہو گئی. یہ بھوک والی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس دن یہ کیفیت عبادت میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ تسلیم کی کیفیت ہے، جہاں پہ اٹھا کے دیکھنی نہ پڑے کہ ابھی کتنی روٹی باقی ہے، بلکہ انسان کو احساس ہو ارے ختم ہو گیا، ابھی تو اور خواہش تھی تھوڑا سا اور کھانے کی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے، دعائیں پڑھتے پڑھتے احساس ہو جائے ارے اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، اللہ سے ختم ہو گئی، کاش تھوڑا سا اور موقع ملتا ہم خدا سے بات کرتے. تو جب انسان کے جسم میں بیماری ہوتی ہے تو اندر سے کھانا کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جو انسان کھاتا ہے زبردستی کھاتا ہے، پھر دیکھتا رہتا ہے کتنا بچا ہے. اسی طریقے سے جب نفس میں بیماری ہوتی ہے تو اندر سے پھر دعاؤں اور تلاوت کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، پھر انسان دیکھتا ہے بھی کتنا بچا ہے، تھوڑا سا پڑھا بھی کتنا بچا ہے، تھوڑا سا. ماہ مبارک رمضان وہی جو نفس میں یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، جو نفس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، نفس کے جو بخار آیا ہے، اس کے علاج کا مہینہ ہے، اس بیماری کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، نفس کی سروسنگ کا مہینہ ہے، انسان کے اپنے وجود کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے. آپ پیوریفیکیشن کہہ لیجیے، تزکیہ. ابھی ہم تزکیہ کے معنی بتائیں گے، اصل موضوع پہ ہم نے بات نہیں شروع کی، اس کے مقدمے کو بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. ابھی آگے یہ بھی بات آئے گی کہ جو تزکیے سے ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ نہیں ہے، وہ آدھا تصور ہے، ناقص آئے گی انشاءاللہ وہ گفتگو. لہٰذا جب تسلیم کریں گے تو پھر ایک خضوع و خشوع پیدا ہوگا، خشیت پروردگار، للہیت، اخلاص، صرف اور صرف اللہ کے لیے. لذت محسوس ہوگی اعمال میں، نمازوں میں لذت محسوس ہوگی، دعاؤں میں لذت محسوس ہوگی. البتہ اس کے دوسرے بھی اسباب ہیں، دوسرے بھی وجوہات ہیں جو ہم کو بعض اوقات لذت نہیں محسوس ہوتی ہے تو اس کی بہت ساری وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ تسلیم نہیں ہے، خضوع و خشوع نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، نفس نہیں آمادہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہرحال اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور ہم اس کیفیت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ خود بخود وہ مہینہ ہے کہ جس نے جو عظمتوں کا مہینہ ہے، کرامتوں کا مہینہ ہے، شرافتوں کا مہینہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو پھر عظمت، کرامت، شرافت، یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی. اگر اپنے کو نہیں بدلیں گے تو جیسے ہی ماہ رمضان میں جس طریقے سے ہم داخل ہوئے تھے ویسے ہی خارج ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا، ویسے کے ویسے.
ذرا بھی فرق نہیں. روزہ رکھا ہے کوئی بات نہیں, قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے پڑھا ہو, اگر نہیں سمجھا کہ کیا ہے, قرآن پہ بارہا ہم نے یہ بات عرض کی. دنیا کی واحد وہ مظلوم کتاب, اس سے پہلے قرآن اور اورینٹلزم پہ جب بات کی تھی تو اس میں ہم نے یہ بات شاید پیش کی تھی, حتماً یقیناً پیش کی تھی اس میں یہ بات. دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھ لیا. کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ پڑھنے والا کہے پڑھ لیا ہے اور پھر یہ بھی کہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا لکھا ہے کوئی کتاب؟ کوئی بھی ایک چھوٹا بچہ بھی کہے کہ ہم نے کتاب پڑھ لیا تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ جو اس میں لکھا ہے بچے کو معلوم ہے, اتنی صلاحیت اس کے اندر آ گئی. لیکن جب قرآن پڑھنے والا کہتا ہے ہم نے پڑھ لیا ہے تو کہنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ جو کیفیت ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے, اسی کو کہتے ہیں محجوریت قرآن. محجوریت سمجھتے ہیں؟ ترک کرنا ہجرت سے. یہ ہمارے موضوع میں نہیں تھا, ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا, بات آئی تو جلدی سے عرض کر. ہجرت سے رسول نے ہجرت کی, مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف. مشہور ہے نا یہ واقعہ, تو سب کے ذہن میں بعنوان مثال. کیا مطلب؟ مکے کو ترک کیا مدینے کے لیے. مکہ مہجور ہو گیا. کیا ہوا؟ مہجور. جس کو ترک کریں گے وہ مہجور ہو جائے گا. اب اگر قرآن مہجور ہے تو قرآن کو ترک کیا. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے, پالنے والے اس قوم نے قرآن کو مہجور قرار دیا. کہ ہمارے درمیان قرآن مہجور تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے پڑھ بھی رہے ہوں. یہ 20 منٹ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے, پھر جا کے گھر پہ کام کریں. یہ نہیں کہ صرف 20 منٹ میں ساری چیزیں, جا کے گھر میں کام کریں. دن میں بھی جو بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ شام میں جا کے ہوم ورک کرتے ہیں گھر پہ, تو یہ رات والوں کو بھی وہی کام کرنا چاہیے. لیکن محجوریت, یہ قرآن کی محجوریت. اس محجوریت سے فرق نہیں پڑنے والا ہمارے اوپر. پورا پارہ پڑھ لیں گے, روز پڑھ لیں گے, قرآن مجید ختم ہو جائے گا. بعض لوگ فخر کرتے ہیں ہم نے ماہ رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے, لیکن تبدیل نہیں ہوتے, ویسے ہی ویسے ہی, کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا توجہ نہیں ہوئی اللہ کی طرف, تبدیل نہیں ہوئے, تسلیم نہیں ہوئے, ماہ رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو عظمت و کرامت و شرافت جتنے بھی فضائل تھے کچھ نہیں. شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کتنی ہدایت ہم نے اس سے دی. خوب ایسی بہت سارے نکات ہیں, نہیں چاہنے کے سم مزید. لہٰذا اس مہینے میں وہ ایک عظیم شرافت ہے کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. آج پہلی تاریخ ہے, پہلی شب ہے, اگرچہ پھر بھی یہ باتیں اس سے پہلے یقیناً آپ نے محسوس کی ہوگی. الحمدللہ یہاں پہ بہترین افراد موجود ہیں کہ جو آپ نے متوجہ کیا ہوگا, دوسری جگہوں سے بھی. لیکن پھر بھی اگر یہ باتیں کان تک نہیں پہنچی ہیں, اور ہر سال یعنی کہ سنی ہوئی باتیں ہوں گی آپ کی, لیکن ہمیشہ اس کی یاد تازہ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ وہ اس میں ایک شرافت ہے کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. اس شرافت کو ہمیں حاصل کرنا ہے. دو طریقے سے حاصل, یعنی یہاں پہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس اعتبار سے ہم بڑھ رہے ہیں, دو طریقے سے وہ شرافت حاصل ہوگی. ایک تو یہ کہ خود نفس کو اس لائق بنائیں کہ وہ حاصل ہو, جو بھی عظمت ہے, جو بھی چیز ہے. کیسے؟
تزکیہ کے بھی ہم معنی پہ بات کریں گے. اصطلاحاً پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تزکیہ اصطلاحاً پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں کسی جگہ پہ ایک مثال دی تھی کہ اگر گلاس میں پانی کسی نے جس نے بھی بھرا ہوگا تو پہلے دیکھا ہوگا گندا تو نہیں ہے. اگر گندا ہوگا تو صاف کر لیا ہوگا تب بھرا ہوگا. ایسا نہیں کہ دیکھا گندا ہے اور اس کا پانی بھر کے لا کے رکھ دیا. کرے گا کوئی ایسا؟ اگر گلاس گندا ہے تو کوئی پانی بھرے گا اس میں؟ کوئی نہیں بھرے گا. اسی طریقے سے اگر نفس گندا ہے تو جو اللہ کے عطایا ہیں، جو اللہ کا لطف و کرم ہے، عظمت، کرامت، شرافت، وہ یہ نفس ان چیزوں کے لائق نہیں. پہلا کام یہ کہ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا تاکہ ان چیزوں کو حاصل کر سکے. دوسری چیز کی اب جب نفس کو ہم نے پاک کر لیا، ظرف کو ہم نے پاک کر لیا، مولا کائنات نے کلمات قصاص کہا ہے کہ دل ایک برتن ہے اور بہترین دل وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ نصیحتوں کو حاصل کر لے. تو سب سے پہلے تو برتن اس لائق ہو کہ جو نصیحتوں کو لے، ان چیزوں کو لے جو اللہ دینا چاہ رہا ہے، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو کرامت، شرافت، جو برکت. اور دوسرے خود ماہ رمضان میں وہ ساری ڈشز، وہ ساری نعمتیں جو دسترخوان پہ لگی ہیں ان کو ہم اٹھائیں، جس پہ ابھی اشارہ بھی کیا. دونوں جہت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. خوب، سب سے پہلے تزکیہ کے معنی اور اس صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سب سے پہلے تزکیہ کے معنی کہتے کس کو؟ لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی یزکیہم اسی سے، جو اس آیت شریفہ جو ہم نے آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں جو یزکیہم کہ رسول کے بعثت کے اہداف میں سے ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرے، یہ اسی سے. یزکیہم تزکیہ سے. تزکیہ اصل زکوٰۃ سے. زکوٰۃ کو جو ہم سنتے ہیں وہ اصطلاحی معنی ہے نا کہ زکوٰۃ کا مطلب مال کا نکالنا اور تزکیہ کا مطلب نفس کا پاک کرنا، لیکن دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جا کے پلٹتی ہیں. بیس ایک، اصل وہ زکوٰۃ سے ہے. یعنی زکوٰۃ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز میں اضافہ کہہ سکتے ہیں، نمو، بڑھنا، خیر و برکت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ کسی بھی چیز کا بڑھنا. نفس کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، بہتر بنانے کا موقع ہے. یعنی نفس، اسی کو کہتے ہیں نا خود سازی، سیلف بلڈنگ. خود سازی اور تزکیہ نفس، ان دونوں کا بہت گہرا ربط ہے. سیلف پیوریفیکیشن اور سیلف بلڈنگ، ان دونوں کا گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے. کام ہی یہی ہے. اس مہینے میں خاص کر کے یہ کام ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیں، تزکیہ کریں، اس کو بڑھائیں. کس سے؟ خیر و برکت کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی وہ ساری چیزیں کہ جو بڑھنے میں رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دیں، خیر و برکت میں رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دیں. اسی کا نام صفائی، اسی کا نام صفائی. ایک کسان کے کھیت میں ایک پودا جو نمو کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو یوں ہی نہیں بڑھتا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کسان ڈالتا ہے، ایڈ کرتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کو کسان نکالتا ہے. ایک طرفہ کام نہیں ہوتا ہے.
کچھ چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں نکالنی پڑتی ہیں۔ ہمارے بھی اپنے نفس میں، اپنے وجود میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو ڈالنی ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو نکالنی ہے۔ یہ عظیم مہینہ اس اعتبار سے نہایت مفید مہینہ ہے کہ ہم، یعنی وہ لوگ کہ جو صرف رسماً ہی اس مہینے کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ بھی اس کام کو کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو اس مہینے میں خصوصی طور پہ انجام دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جس کو خصوصی طور پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ماہ رمضان ابھی یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم کو، ہم نام نہیں لیں گے ان کاموں کا، پورے سال وہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، ماہ رمضان ابھی اس کام کو نہیں کریں، ایک مہینے بعد۔ یہ خود ایک زمینہ ہے جو ہم نے شروع میں کہا نا کہ ایک حالات ایسے بن جاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ پھر وہی کسان کی مثال دیں، کسان ہمیشہ نہیں بیج بوتا ہے، جس بیج کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں وہ بیج ڈالتا ہے کھیت میں، تو وہ فاسٹ رپلائی آتا ہے، جلدی رپلائی آتا ہے۔ یہ مہینہ بہار ہے، سیزن ہے، اسلام، تسلیم، نظام، سسٹم، بندگی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ولایت، اطاعت، عبادت، معرفت، ان ساری چیزوں کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کافی حد تک ہمارا دل آمادہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں زمانے، آب و ہوا، فضا کے اعتبار سے آمادہ ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو ہمیں خود آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ سیزن آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پکی زمین پہ بیج ڈال دے تو نکل آئے گا، نہیں، زمین کو نرم کرنا پڑے گا، جو موانع، رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا، ان کو ہٹا کے پھر بیج ڈالنا پڑے گا۔ ماہ رمضان حالات کے اعتبار سے آمادگی ہے، لیکن کچھ ہم کو آمادگی کرنی پڑے گی، کچھ ہم کو بیج ڈالنا پڑے گا، کچھ چیزیں اس میں بڑھانی پڑیں گی، کچھ چیزیں اس میں سے ہٹانی پڑیں گی، تب کہیں جا کے پھر وہ لہلہاتی ہوئی فضا ہمارے سامنے آئے گی۔ پھر یہاں پہ ہمارا نفس تبدیل ہوگا، پورے نفس کو جھنجھوڑ کے ہلا دے، بدل دے۔ ایک ایک چیز پہ دشمن، مخالف، بزنس کے شریک کی طریقے سے سخت نگاہ ڈالے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ کہیں سے ملاوٹ نہ آنے پائے۔ لہذا خب یہ ہماری گفتگو تھی اس لفظ تزکیہ کے معنی اور مفہوم کی طرف، جو مختصراً تھی۔ معنی مفہوم پہ گفتگو کریں تو بہت چیزیں اس میں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن اس حد تک آپ کے ذہن میں بات آ جائے، ایک اندازہ ہو جائے، اس حد تک کافی ہے۔ یہ جو آیت شریفہ ہے، اس آیت شریفہ میں خداوند متعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعثت کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، اور یہ چیزیں قرآن مجید میں 3 جگہ پہ بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کیا آیات کی تلاوت، تزکیہ اور حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ 3 چیزیں۔ 2 اعتبار سے اس کو دیکھیں، ایک تو یہ بعثت کے بعد کی چیز ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ آیت کا کیوں انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ آخر تک آگے بڑھ کے واضح ہوگا کچھ دن کی گفتگو کے بعد۔ لیکن ہاں، یہ ابھی سے اشارہ کر دیں، بعثت کے پہلے اور بعثت کے بعد میں زمانے میں بہت بڑا فرق پیدا ہوا ہے۔ یہ ہماری ایک عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، لیکن ابھی بھی ہندوستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ بعثت کو بعنوان بعثت نہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ وہ جو بعثت کی ایک عظمت ہے، عید مبعث کی جو اس کا جو مقام ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے، لوگ متوجہ نہیں، لیکن دشمن متوجہ ہے اس کی طرف۔ دشمن کو معلوم ہے کہ بعثت نے کیا کام کیا ہے، دشمن کو کیا نقصان پہنچایا ہے۔ آج اگر بعثت زندہ ہو جائے
تو دشمن کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک پورا زمانہ تھا، اس زمانے کو بعثت نے تبدیل کر کے ایک دوسرے زمانہ بنا کے پیش کر دیا۔ یہ بعثت کا کمال تھا۔ وہ بعثت کے جو آؤٹ پٹ ہیں اور جو اس کا وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں، کام کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہے تزکیہ۔ جب اس بعثت کے پس منظر میں اس تزکیے کو دیکھیں گے، اہداف بعثت کے پس منظر میں دیکھیں گے، تب پھر وہ تزکیے کے جو معنی ہیں وہ وسیع پیمانے پر نظر آئیں گے۔ ابھی تزکیے کا معنی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بہت سارے لوگ تزکیے کو روحانیت سمجھتے ہیں۔ روحانیت سمجھ رہے ہیں نا، دنیا کا ترک کر دینا۔ اب اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا اسلام اس کو۔ انحراف ہے، یہ منحرف ہے وہ لوگ کہ جو سب کچھ پوری دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹھ گئے، نہیں صاحب ہم بس اللہ والے، اللہ اللہ اللہ، تزکیہ نفس۔ جیسے بہت سے ایسے معنی ہیں، تقوی کے معنی۔ ابھی تو الحمدللہ کافی حد تک چونکہ علماء نے مسلسل بات کی ہوئی، یہ بات واضح ہو گئی، ورنہ تب تقوی کا مطلب ابھی کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا، ابھی بھی بعض لوگوں کو سمجھا جاتا ہے تقوی یعنی بہت متقی آدمی، یعنی کیا مطلب؟ تھوڑا سا عجیب بھگل بنائے ہوئے، عجیب شکل بنائے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، صحیح سے ڈھنگ کے نہ کھا رہا ہے، نہ ڈھنگ سے رہ رہا ہے، نہ ڈھنگ سے اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ جیسے ملنگ لفظ کے معنی، ملنگ ایک الگ چیز ہے، جو ملنگی شکل بنائے رہتے ہیں ان کی شکل دیکھیں، ایک الگ بات۔ بہت سی چیزوں کے معنی بدلے گئے ہیں، ابھی خود اس پہ بات کی جائے تو بہت سی چیزوں کے معنی ہیں جو بدلے گئے معاشرے میں، انہی میں سے ایک تزکیہ کا معنی۔ تزکیہ کے معنی کو رہبانیت کی شکل میں پیش کیا گیا، تارک دنیا نہیں، یہ ناانصافی ہے تزکیہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نے بتایا کچھ لوگ ہیں رسول جو مسجد میں چلے گئے ہیں اور جا کے خالی نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی فیملی چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار رشتہ دار سب چھوڑ دیا، اور جا کے صرف اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں۔ رسول مسجد میں گئے، مسلمانوں کو جمع کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، ہم تمہارے رسول ہیں، ہماری اپنی بیوی ہے، ہمارے فیملی ہے، ہماری اپنی لائف ہے، زندگی ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور یہی دین ہے، اور جو اس کے اگینسٹ جائے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ جب بعض جگہوں پہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہی جو روش ہے یہ اسلام نہیں ہے، انحراف ہے۔ دنیا کو ترک کر دینا نہ دین ہے، نہ تقوی ہے، نہ تزکیہ۔ تزکیہ نہیں ہے۔ دنیا کو اس راستے سے حاصل کرنا جس راستے سے اللہ نے کہا ہے، اس راستے پہ خرچ کرنا جس راستے پہ اللہ نے کہا، ویسے استعمال کرنا جیسے اللہ نے کہا، اس کا نام تزکیہ ہے، اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام۔ جب ہم دنیا سے، آسان ہے وہ کام نسبتاً، لوگ کہتے ہیں سخت ہے، نہیں، نسبتاً آسان ہے وہ کام۔ کنارہ کشی اختیار کر لینا، کونے میں بیٹھ جانا، سب کچھ چھوڑ دینا۔ کتنے امام ائمہ میں سے کتنے تھے؟ البتہ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً خاص کر کے مولا کائنات کے لیے، مولا کائنات کا وہ زمانہ کہ جب مولا کائنات نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری، غلط ہے، الزام لگاتے ہیں مولا کائنات خاموش بیٹھ گئے تھے، نہیں، مولا کائنات کبھی خاموش نہیں بیٹھے۔ امام مطلب ہی یہی ہے، لیڈ کرنے والا، لیڈر۔ امام ہی کیسا جو خاموش بیٹھ جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ امام کی روش کیا تھی وہ نہیں کسی کی سمجھ میں آئی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ 25 سال امام خاموش بیٹھے تھے، ان موقعوں پہ بھی امام نے اپنا کام کیا تھا۔ اب یہ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو جو توقع تھی اس طریقے سے نہیں کیا، لہذا لوگ سمجھ رہے ہیں امام بیٹھ گئے، بیٹھے نہیں امام۔ اگر امام بیٹھ جاتے
تو مثلا بہت سی چیزوں میں دو چیزیں سامنے کی، ایک تو یہ کہ اسلام میں اتنی بربادی ہو جاتی کہ وہ شاید آج اسلام کی شکل بھی نہیں ہوتی. یہ امام کی کوشش تھی کہ بہت ساری خرابیوں سے اس زمانے میں بھی اسلام کو بچا لیا. اور دوسری یہ چیز کہ جب امام ہی بیٹھ گیا تو امام کہے گا. کوئی دنیاوی عہدہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک امپلائی نے اپنے آفیسر کو درخواست لکھ دی کہ اب ہم 25 سال کے لیے چھٹی پہ جا رہے ہیں، اب جب 25 سال بعد ہمارا کام ہوگا تو ہم ڈیوٹی پہ آئیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. درخواست دے دی چلے گئے 25 سال چھٹی پہ. 25 دن 25 منٹ کے لیے امام چھٹی پہ نہیں جاتا. ایسا نہیں، تصور ہی نہیں ہے، یہ گفتگو ہی نہیں ہے. امام بیٹھنے والی چیز کا نام نہیں ہے. ہاں روش اور جسے ہم بیٹھنا کہتے ہیں عرف عام میں، جسے ہم بیٹھنا کہتے ہیں عرف عام میں، در واقع وہی امام کی امامت ہے، وہی امام ہم کو لیڈ کر رہے ہیں. دوسرے انداز سے اگر اس بات کو دیکھیں، جسے ہم بیٹھنا کہتے ہیں عرف عام میں وہی امام کی امامت ہے. البتہ اس معنی میں وہ استعمال نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم نہیں چاہ رہے کہ اس تفصیل میں جائیں اور باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں. وہ ایک الگ انداز میں، یعنی وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے، خاموش بیٹھنا ہے، تماشا دیکھنا ہے. نہیں، یہ جو عرف عام کا بیٹھنا ہے یہ دوسرے معنی میں ہے. جو عرف عام کا قیام ہے اس کے مقابلے میں ہے. خب یہ ایک الگ گفتگو ہے. ہمارے خیال سے یہاں پہ اس حد تک کافی ہے. تو بہرحال امام ہمارے لیے لیڈ کر رہے ہیں، لیڈر ہے ہمارے لیے. ان کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ شکل ہے کہ جس کو ہم دین کہیں گے، جس کو ہم اسلام کہیں گے. یہی ہمارے تزکیے کا راستہ ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بہت سی چیزوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ویسے تزکیے کے لفظ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. رہبانیت نہیں، رہبانیت کا نام تزکیہ نہیں ہے، وہ انحراف ہے، وہ غلط ہے. خوب ہمارے خیال سے معنی کو لے کے یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے. ایک آدھ نقطہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک آدھ نقطہ پیش کر کے بس آپ کی زحمت تمام کریں. اب اس معنی کی روشنی میں جب تزکیہ کے یہ معنی ہمارے سامنے آئے ہیں، پاکیزگی، نمو، نفس میں نمو. نفس میں نمو کیسے ہوتا ہے؟ نمو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بڑھنا. جیسے پیڑ بڑھتا ہے نا، خوب پیڑ کا بڑھنا الگ ہوتا ہے، نفس کا بڑھنا الگ ہوتا ہے. جسم کا بڑھنا الگ ہوتا ہے، نفس کا بڑھنا الگ ہوتا ہے. جیسے جسم بڑا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوا چھوٹا سا ہے، جیسے جیسے وقت گزرا، ایج اس کی بڑھتی گئی تو اس کا جسم بڑا ہوتا گیا. آج ہم لوگ جتنے ماشاءاللہ 5 فٹ 6 فٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، سب اتنے بڑے پیدا تو نہیں ہوئے تھے نا، سب 2 بالش کے پیدا ہوئے تھے. نمو ہوا جسم بڑھا، اتنے بڑے ہو گئے. جب نفس بھی ایسے ہی بڑھتا ہے، نفس کوالٹی میں بڑھتا ہے، صفات میں بڑھتا ہے، اپنی حالت میں بڑھتا ہے. قرآن مجید نے اس کی عکاسی کی ہے. انشاءاللہ وہ آیتیں کل پیش کریں گے. آج چونکہ بس اختتام کی منزل میں ہے، قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی، اس شکل کو پیش کیا ہے. نفس بعنوان صفات بڑھتا ہے. جب نفس حالت، کوالٹی، صفات اس کے اعتبار سے بڑھتا ہے تو اب جو برائیاں ہوتی ہیں، جو برے اخلاق ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہوتی ہیں، نے وہ معنی میں بات کی تھی نا، کچھ چیزیں کھیت سے ہٹائی جاتی ہیں، کچھ ڈالی جاتی ہیں، تو وہ برائیاں دور کی جاتی ہیں اور اچھے اخلاق کو لایا جاتا ہے. لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ برے اخلاق سے لوگوں کو نکال کر، یا لوگوں سے برے اخلاق کو نکال کر
ان کو اچھے اخلاق کی طرف لانا۔ پھر یہاں پہ وہی معنی کی بات آ گئی، اخلاق کے ایک محدود معنی آتے ہیں، جہاں پہ جو عموماً صرف بڑوں کی رسپیکٹ یا لوگوں کی رسپیکٹ میں ہوتے ہیں، اور ایک وسیع معنی ہے جو اس سے کہیں وسیع۔ یہ جو اخلاق ہے یہ اس وسیع معنی میں کہ جس میں حرام و حلال بہت ساری چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ عموماً ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی بہت با اخلاق ہے، وہ اسی لوگ کہتے ہیں کہ جو بہت اچھے سے مل جائے بہت ہی اچھے اس سے رائج ہے یہ معنی، وہ محدود معنی ہے، چھوٹا معنی۔ ایک وسیع معنی ہے جو اصل معنی ہے اخلاق کا، جو کہتے ہیں نہیں علماء اخلاق، علماء اخلاق کی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو پڑھتے ہوں گے، آپ نے پڑھی ہوں گی، جس میں وہ سارے حلال و حرام اور حتیٰ بہت زیادہ باریکیوں پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں، حقوق الناس، بہت سارے حقوق اللہ، بہت ساری چیزوں پہ جا کے بات کرتے ہیں، مختلف چیزوں میں بات کرتے ہیں۔ یہ برے اخلاق سے نکال کے انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ یہاں ہم بہت واضح اس سے بہت ہی مختصر آپ سے بتا دیں، بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ برے اخلاق کا زمانہ تھا نا۔ انشاءاللہ وعدہ ہے کل آیت پیش کریں گے اس پہ، یعنی کون کون سی آیت جو اس کی تعبیر کر سکتی ہے۔ برے اخلاق کا زمانہ تھا، رسول نے آ کے ان کے نفوس کو، ان کے نفسوں کو، کہہ سکتے ہیں آج کی تعبیر میں کہ مثلا گٹر سے، نالے سے، کیچڑ سے، دلدل سے، ایک چیز پڑی تھی نا گندگی میں، نکالا، اس کو صاف کیا، جھاڑا پوچھا، دھویا ہویا، لا کے صفائی میں رکھ دیا، تزکیہ کیا ہے ان کا، برے اخلاق سے نکال کے اچھے اخلاق میں پہنچا دیا، تزکیہ کیا ہے۔ وہ جو جہاں پڑے تھے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جہاں لا کے رکھا اسے کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بعثت کہتے ہیں۔ اس بعثت نے نفسوں کا تزکیہ کیا ہے گندگی سے، ان کو اولاد کشی سے نکال کے اولاد کی محبت میں لا کے رکھ دیا، ان کو آپسی اختلافات سے نکال کے آپسی محبت میں لا کے صلہ رحمی میں لا کے رکھ دیا۔ یہی عرب تو تھے نا کہ جانوروں کی چراگاہ کو لے کے کئی کئی نسلیں قتال کرتی تھیں، معلوم ہے واقعات اس طرح کے، یہ بہت کامن تھے۔ فلاں کے جانور نے ہمارے چراگاہ پہ آ کے چر لیا تو جا کے لڑائی کی، ان کے آدمی قتل ہو گیا، اس نے پھر عوض میں ان کے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا، پھر بدلے میں ان کے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب ہجرت کر کے مہاجرین مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو مدینے والوں نے اپنی پراپرٹی میں سے آدھا ان کو دے دیا۔ غلاظت کہاں پہ تھی کہ اگر جانور نے آ کے کچھ گھاس کھا لی تو جنگ کرتے تھے۔ شرافت کہاں تک پہنچ گئی کہ خود سے اپنی پراپرٹی میں سے آدھا دے دیا اور فخر محسوس کیا۔ یہ ہے تزکیہ نفس، نفس کا پاکیزہ کرنا اس مقام پر۔ البتہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی دینے کا نام تزکیہ نفس ہے، ہاں جو پراپرٹی نہ دے اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، نہیں، یہ ایک مصداق ہے، اس کا ایک مثال ہے۔ معلوم ہو کل کو سب دعوے دار کھڑے ہیں، لا بھائی آدھی 50%۔ نفس کی تبدیلی، نفس کا انقلاب، لوگوں کا انقلاب، کتنا زمانہ گزرا اس میں، بہت مختصر سی مدت میں اتنا عظیم انقلاب لوگوں نے دیکھا ہے، اتنا عظیم انقلاب۔ اور یہ انقلاب کہیں اور سے نہیں، اسی سسٹم سے ہی قرآن جو بھی پڑھا گیا اور انشاءاللہ 30 دن پڑھا جائے گا، جس خوبصورت لحن اور آواز میں قرآن پڑھا گیا ہے، خود قرآن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر اس کو کسی معاشرے میں عملی کر دیا جائے تو وہ معاشرہ اور خوبصورت ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان اس خوبصورتی کا زمانہ ہے، اس کا موسم ہے، اس کی بہار۔ ابھی اس سیزن میں اگر ہم نے وہ پیڑ نہیں لگائے تو پھر نہیں لگ پائیں گے بعد میں۔
اس سیزن میں اس کی بوائی کہیں گے نا، وہ پیڑ لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نفس پہ ہے۔ تو رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ برے اخلاق سے نکال کے، گندگی سے نکال کے پاکیزگی تک پہنچ، یہ تزکیہ، یہ اہداف بعثت میں سے۔ بس آج کی بات اسی جگہ پہ بیچ میں ہے، لیکن ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم اسی جگہ سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نہیں معلوم 1 گھنٹہ ہوا کہ نہیں ہوا، کافی ہے انشاءاللہ۔ سوالات ہیں؟ بسم اللہ، کسی کے ذہن میں سوال ہو تو۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے تو وہ ابھی کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں ہے ظاہر، اگر نہیں تو ختم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔